السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت نات اور میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین، ملک دی سیاسی صورتحال لمحہ بلمحہ نویں پاسے ویندی پئی ہے۔ آمن والے ڈیاں دے وچ بھی ایک تحریک عدم اعتماد دی صورت دے وچ حکومت اور اپوزیشن دے درمیان جڑا اختلاف پیدا تھی گئے وہ بھی نظر آسی۔ لانگ مارچ ختم تھی گئے اور ان دے بعد سندھ دے وچ حکومت دی طرف جڑا مارچ ہے وہ بھی اختتام پذیر تھی گئے۔ پی ٹی آئی دی حکومت دے وچ پی ٹی آئی دے گروپس نویں سامنے آندے پن، علیم خان گروپ آ گئے اور ان دے بعد کچھ بے گروپ بھی سامنے آندے پن۔ حکومتی حلیف مسلم لیگ کاف انہاں دا بھی جڑا رخ ہے وہ کہڑے پاسے ویندا پہ یہ بھی آمن والے ڈیاں دے وچ پتہ لگ وے سی۔ پاکستان دی تاریخ پہلی دفعہ تھے کہ ایک وزیر اعظم کو ہٹاون کیتے اپوزیشن دی جماعتاں جڑے مین لوگ ہیں وہ اکٹھے تھی گئے اپنے اختلافات دے باوجود۔ آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، اے این پی اور دیگر گروپس، دیکھنا یہ ہے کہ کیا نتیجہ نکل دے، کیا حکومت اپنے حکومت کو بچاون کیتے کامیاب تھیندی ہے یا اپوزیشن کو کامیابی ملدی ہے۔ یہ ہے سارے آج دے پروگرام دا موضوع۔ یہ موضوع تے گفتگو کرن کیتے سارے اسٹوڈیو وچ موجود ہیں ملک دے نامور صحافی، تجزیہ نگار اور ملتان دی صحافت دی آبرو۔ میں سمجھدا کہ انہاں دی ساؤتھ پنجاب دے علاوہ پورے پاکستان دی سیاست دے منظرنامے تے ہمیشہ نظر ہوندی ہے۔ میں شکر گزار ہاں سنگی رفیق قریشی ہوراں تہاڈا تساں تشریف گھن آئے ہو اور سارے جڑا اج دا موضوع ہے تارے گراں قدر خیالات سن سارے دوجے مہمان جڑے ہیں وہ ملک دے نامور صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، انگریزی اردو صحافت نال وابستہ ہیں اور خاص انہاں دا موقف ہوندے کوئی بھی معاملہ ہوئے سیاسی یا سماجی یا ثقافتی تے میں خوش آمدید آدھاں سنگ سلمان رضا تک ہوں تشریف گھن آئے ہو۔ رفیق قریشی صاحب، کل جڑے ویلے تحریک عدم اعتماد پیش تھئی اگرچہ ان دی موو تے بڑے مہینے تو چلدی پئی ہے پرائم منسٹر دے خلاف اور اچانک مطلب ہے کہ سامنے آئی، کیا دیو کہ یہ معاملہ کیڑے پاسے ویندا پیا؟ بلا شبہ جی اس وقت پوری قوم جو ہے وہ ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور اگر میں اس سے پہلے اگر یہ بتاؤں کہ ملک کے حالات جو ہیں اس وقت وہ معیشت کے لحاظ سے ہوں یا دیگر عوامل کے حوالے سے ہوں، وہ کوئی قابل قدر بیان نہیں ہے کہ آپ انہیں کو اس طرح کہہ سکیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی قابل تقلید ہے یا اچھی مثال کے طور پہ۔ طرز حکومت جو ہے وہ اس وقت خاصا پریشان کن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن ظاہر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی ناکامیوں کو اور حکومت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی جو 3-4 بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ موجودہ حکومت اور عمران خان کے خلاف وہ اس وقت مارکیٹ میں ہیں، میدان میں عمل میں ہیں۔ آپ دیکھیں جب بلاول بھٹو صاحب نے جب اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو یہ لانگ مارچ سے پہلے جو ان کی تیاری تھی اس سے اندازہ ہو چلا تھا کہ عوام ظاہر ہے مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی قوم ہے، اسے آٹا، چینی، دال سب مہنگی دستیاب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس حکومت کے خلاف میدان میں نکلے۔ اور لانگ مارچ جب شروع ہوا تو سندھ سے جب یہ پنجاب میں داخل ہوا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پنجاب میں اس کو اتنی پذیرائی نہ ملے، لیکن حیران کن بات تھی کہ جب پنجاب میں داخل ہوا تو اس لانگ مارچ کو، بلاول بھٹو کے عوامی مارچ کو نہ صرف پذیرائی ملی بلکہ ان کے لیے بھی حیران کن بات تھی کہ جو ورکرز جو ان کا جو خاموش تھا، جو پس پردہ تھا، وہ میدان میں آیا۔ لیکن رفیق صاحب یہ فرمیس ہو کہ تساں دے پنجاب بڑی پذیرائی ملی، لیکن سوائے ایک نام دے کوئی بیا نام تو سامنے نہیں ہے جنہیں پارٹی جوائن کیتی ہوئے۔ جی اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ان کی جو ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ جو ورکرز ہے اس ورکرز کو متحرک کیا جائے، ان کو فعال کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ مختلف ورکرز کنونشن ہم نے خود بھی دیکھے ہیں، اس کے اندر ان کی ورکرز کی حاضری اور ان کا جو جوش دیکھا ہے اس سے اندازہ ہو چلا ہے۔ سلمان صاحب، رفیق قریشی صاحب آتے پہن کہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن حکومت کے خلاف کمر بستہ تھی گئن، تساں نہیں سمجھ دے کہ موجودہ حکومت کو اپوزیشن دی بجائے اپنے ہی اراکین دی طرف زیادہ خطرے دا امکان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے اراکین کو کوئی خطرہ بظاہر کوئی نہیں، اور صورتحال جیڑی پروجیکٹ کیتی ہے اپوزیشن نے کہ فلاں گروپ انہاں دے نال ملدا پے یا فلاں گروپ پہ جڑا انہاں نال کوئی تھیندی پئی ہے، ایسی فی الحال یہ ایک ہائپ کریٹ کر دیتا کہ این طرح دی صورتحال بنائی ویندی پئی ہے
ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਸੀ ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਕਤ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ 17 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ को ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਕੋਈ 5-6 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਆਂਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੁੜੇ ਨੇ ਹਨ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਛੋੜ ਗਏ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਬત્ਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਥਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਇਹ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਇਹ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ 올ਡ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨੇ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ को डिच करे सन। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੈਥੀ ਮਾਣਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਪੈਨ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ हैसियत कोई नहीं, हालांकि उन्होंने अपनी वर्थ भी शो की थी और मुसलसल इजलास की थे। साहब रालिए तो बात बड़ी गैर सियासी बात हो जाएगी कि उसको वेट ना दिया जाए। उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि बजाय कि अदम एतमाद की बात तो पहले मरकज़ में हो रही थी, खुद शेख रशीद साहब आते पे शेख रशीद साहब हो या दीगर सब इसको वेट दे रहे हैं कि नो डाउट जो MP हजरात जो 40 की तादाद मजीद वो कहते हैं 50 तक जा रही है और उनका जो लीडर है वो जहांगीर खान तरीन है। लेकिन PTI की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा है कि वो जैसे भी हैं वो PTI के साथ हैं। उनका मुतालबा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए। अच्छा उस्मान बुज़दार, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल इनकार कर छोड़ा। अच्छा उन्होंने कहा जी इसको तो नहीं हटाना। जाहिर है जब ये नहीं हटेंगे तो फिर जाहिर है वो अपनी जिद पर रहेंगे और मामला जो है अदम एतमाद की तरफ पंजाब में भी आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ भी तब्दीली के इम्कानात हैं। अच्छा तुसा क्या समझते हो कि चौधरी शुजात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अगरचे इतने ज़्यादा उन्होंने अरकान असम्बली को नहीं वो भी कल इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद इस्लामाबाद चौधरी शुजात बीमारी के आलम में पहुँच गए, फजल रहमान ने मुलाकात की थी। एक पास इशारा है वो ये इशारा है कि ये पहले अपनी गेम बनाए बैठे थे परवेज़ इलाही साहब और ख़ासा पुरुमीद थे। लेकिन जो ही ये एंट्री ये जहांगीर तरीन ग्रुप ने डाली तो इनको वो हांडी जो तैयार हो रही थी वो कोई और लेके मतलब उन्होंने छब्बे दे विच आके अलीम खान ने जो एंट्री हाँ उससे ये खासे परेशान हुए हैं। लिहाजा ये अपनी गेम बना रहे हैं, ज़ाहिर सियासी लोग हैं। और मुझे इस बात से इत्तेफाक है सलमान रज़ा साहब की कि ब्लैक मेलिंग का खैर अंसर मौजूद है। हर बंदा अपने मुतालबात और अपने मसाइल के हल के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो है वो PTI के वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन इमरान खान की है, वो ये तासुब बिल्कुल नहीं दे पा रहे कि जो है अदम एतमाद कामयाब से दी गाल कीती है सलमान ने उथा इवें लगदा पिया ही वो वज़ीर-ए-आज़म दी नहीं शायद कहीं अपोजिशन लीडर दी तकरीर है। जी वो बिल्कुल गुस्से चंद बहरहाल ये बातें कुछ बातें उनकी ऐसी थी कि वो एज ए वज़ीर-ए-आज़म उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उनके मनसब का तकाजा ये था कि वो कुछ दें सियासी लोग इख्तलाफ हो सकता है लीडर से, लेकिन आप उनके बारे में उनके नाम बिगाड़ कर बोलना ये अच्छा सलमान साहब ये दसो अगर प्राइम मिनिस्टर पूरे एतमाद हैं और समझते हैं कि अक्सरियत उन्होंने नाल है पर फौरी तौर के उत्ते असम्बली का इजलास सदवा के मतलब काउंटिंग को नहीं करवा के देखो ना मैं वैसे तुहारी गाल का जवाब देना मैं वैसे इत्था भी एक गाल कर गिना कि ये बहुत चय मुगैया हैं कि जी 40 मेंबरान चले गए 50 मेंबरान हैं जहांगीर तरीन जड़ा है उन पासे शिफ्ट थींदा पे। ठीक है कोई शायद तुसा जड़ी है ब्लैक एंड वाइट की शक्ल चाहिए सामने होने तक मीडिया कोई एक ना MP है कोई एक MNA जड़ा के इख्तलाफ करेंदा पिया होवे या उनका कोई इख्तलाफी नोट होवे। तो मैं एक गाल वाजे कर देवां ई वक्त जड़ा ना 80% प्राइवेट मीडिया वो दरअसल अपोजिशन को ज्वाइन की पे उन्होंने दे वेस्टेड इंटरेस्ट बुरी तरीके नाल स्पाइल देन। अच्छा एक तो मैं गाल करें दूजी गाल जड़ी तुसा जड़ी की है कि जी हुकूमत जड़ी है फौरन इजलास सदवावे ते ओ तो बाद देखो ई वक्त एक नर्व दी गेम है भाई उनदे हर बंदे ने अपना रोल प्ले करने पूरी तरीके नाल उन्हें एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड थी उन्हें जिंदे हर जड़े प्रोडक्टिव ज्यादा थी वे हुण इन्हां ने रिक्वेजिशन जमा करा दी है।
ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹ ਜਮਾ ਥਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਟਾਈਮ, ਉनको टाइम दो ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा देखो। गवर्नमेंट ने देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन है भाई, हर पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी भरपूर करनी है। इवें हुकूमत भी अपनी तैयारी तो करेंदी पई है। मैं ये गल ते पूरे एतमाद हाँ पिया कि गवर्नमेंट जिहड़ी है ना वो डिसलॉज नहीं थी वाली, ये अपना टाइम पूरा करेंदी पई है। मगर देखो एक गेम शुरू, ग्रेट गेम शुरू थी गई है। उहदे च हर बंदे ने अपने टोकरी दे अंडे जड़े है ना वो संभाल लेन ताकि वो बेहतरीन तरीके से रोल प्ले कर सके। जी रफीक साहब, तुसां क्या सोच रहे हो? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस पूरी कैफियत में ना जी अवाम क्या सोच रही है कि आप अवाम के लिए कोई ऐसा हल लेकर आ रहे हैं जिससे वो मसाइल से उसको छुटकारा मिल जाए। क्या कोई ऐसा मिशन या कोई ऐसा एजेंडा है आपके पास? ये भी अभी तक अपोजिशन जो है ये तो बात कर रही है कि हम इमरान खान को हटा देंगे, हम सिलेक्टेड को हटा देंगे, लेकिन आप ये बताएं कि भाई आपके पास एजेंडा क्या है? आप किस तरह मुल्क के मसाइल में घिरी हुई जो आवाम है ख्वाजा उसको आसिफ ने कैसे एक आप गाल करेंगे? की थी भी, अगर सपोज तहरीक अदम एतमाद कामयाब थी वेंदी, कई मरहले होते असां वल भी अवाम को रिलीफ देने दे काबिल कोई नहीं। जी जी, तो आप बताएं ना फिर फायदा क्या? ये पूरी जो प्रैक्टिस हो रही है, जो रिहर्सल हो रही है, ये एक्सरसाइज की जा रही है, ये तो आप ये समझें कि इस अपोजिशन की तरफ से इस वक्त जो हमारी पहली मैशत खतरे में डूबी हुई है, आप उस मैशत को मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बारह ये बात एक पहले प्रोग्राम में मैंने की थी कि यार ये जो अपोजिशन के लोग हैं आज इनके जिनका सरमाया बैरून मुल्क मौजूद है, अगर वो इस मुल्क से मुखलिस हैं, इन अवाम से मुखलिस हैं, अवाम के इतने हमदर्द हैं, तो यार ये अपना पैसा लाएं इस मुल्क के अंदर, इन्वेस्ट करें ताकि तुम्हारा पता चले कि आपका इंटरेस्ट इस मुल्क से है या बाहर की दुनिया से है। पैसा बाहर, कारोबार बाहर, बच्चे बाहर आपके, और आपको दुख जो है इस अवाम का खाया जा रहा है। लिहाजा अपोजिशन को भी अपने अमल से ये साबित करना होगा कि पाकिस्तान में के अगर आप मुखलिस हैं तो पाकिस्तान इस अवाम से हमदर्दी रखते हैं तो अपना पैसा, अपना कारोबार इस मुल्क में लाए। जाहिर है जब इस मुल्क में होगा, लेकिन आज इसी बुनियाद पर इमरान खान बार ये बात कर रहे हैं कि इस अपोजिशन की तहरीक को बैरूनी हाथ की हिमायत हासिल है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है या ये हक़ाइक़ हैं, इससे मंजर आम पे आने चाहिए। अगर ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि हमारी सियासत में, हमारे मुल्क की मुदाखलत के अंदर हमारे सियासतदानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और इस तरह की बात सामने आई थी अभी कि 18 करोड़ रुपए जनाब एक महीने की बोली लग रही है, तो ये तो बड़ी इंतहाई ये गाल बड़ी अहम सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर का भी ये बयान आए कि तहरीक एतमाद के पिछू बैरूनी हाथ है। क्या समझते हो, ये हकीकत है? ये देखो सी, मैं दो गालियन पे, एक तो ये कि जड़ी तहरीक है ना, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की बजाय इंदा ना होना चाहिए स्किन सेविंग मोशन। ठीक है, ये सिर्फ इन्ना दा मतलब जेड़े 3 पार्टियां काबिल जिक्र पार्टियां ना, इन्ना दा इवें समझो एक आखिरी टाइम है पिया। ये अपनी स्किन सेव करने वास्ते ये अवाम दे प्रॉब्लम इन पे, अवाम दे इशू इन पे, अवाम दे प्रॉब्लम ये इन्ना लिवारे यकदम वधे कोई नहीं, वो सेम स्टिल इन पे, बल्कि इनको का अच्छा खासा रिलीफ प्रोवाइड किया। जहाँ तक वो थोड़ा क्वेश्चन है कि पिछू जड़ा इन्ना दी बैक है पई, और ये 100% ठीक है, 110% ठीक है। अज तक माजी तुसा चेक करो, मेरे को 70 दी पिक्चर दोबारा रीप्ले नजर आंदा पे, जिंदे देखो यूरोपियन यूनियन को चैलेंज करना, अमेरिका को चैलेंज करना, पाकिस्तान दा बिल्कुल एक दूजी तरफ शिफ्ट कर बैठना, ठीक है, और उन्ना दा वल यूरोपियन यूनियन दी हिमायत सैनेट करारदाद पेश के आमना, ठीक है, ये सारे चीज़ें जाहिर करें दे पेन। अमेरिका को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हरगिज बर्दाश्त किया नहीं। पिछले महीने एक 3 साल इमरान खान को थी गए, सारा इतना अमेरिकन एम्बेसडर ही कोई ना आई। पिछले महीने उनकी अपॉइंटमेंट थी है, और बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है पिया कि यूसुफ गिलानी नाल, फजलुर रहमान नाल, जरदारी नाल उनके मुलाकात है इन पे, और इन्हों की गल सही है। 18 करोड़ रुपया जड़ा है ना, ये 18 करोड़ तो बहुत थोड़ी फिगर दे सही है, बड़ी उची मिलता। अच्छा, आज फजर एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है रफीक साहब, वो आदे पे कि अगर गैर मुल्की हाथ नजर आंदा पे प्राइम मिनिस्टर को, उनका सबूत देवन वरना असां अदालत वेंदे पे। मैंने तो पहले आपसे बात की थी कि इसको सबूत देना चाहिए। इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम ही होता है, और अगर ऐसी बात है। दूसरी बात ये, जब लोग अब एतमाद कामयाब अगर हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग किस अंदाज से गए हैं। या तो वो किसी नज़रिए की बुनियाद पे इमरान खान को छोड़ें
اب یہ کہہ دینا کہ مہنگائی ہے، بھئی مہنگائی کا حل آپ بھی پیش کریں، آپ تو پیش نہیں کر رہے. لیکن یہ جانا چاہ رہے ہیں انتخابات کی طرف. حکومتی اراکین کو یہ پریشانی یہ ہے چونکہ حکومت اپنے مختلف اقدامات دی وجہ تو عوام دے وچ اتنا زیادہ مقبول نہیں رہی جی میں وہ مقبول ہائی. آنے والے الیکشن دے وچ لوگ آتے پن کہ اساں پارٹی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہون مطلب فیصلہ کریں. اچھا جی، میں اس میں شاکر صاحب میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف کروں گا آپ سے. عرض یہ ہے کہ کچھ کام ایسے حکومت نے کیے ہیں یا تو اس کی پذیرائی نہیں ہو پاتی. اب دیکھنا یہ جو نوجوان پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے، احساس راشن پروگرام ہے، آپ کا یہ صحت کارڈ ہے، یہ نو ڈاؤٹ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے عوام اس وقت استفادہ کر رہے ہیں. اچھا وہ عوام کی تعداد کتنی ہے جو استفادہ کر رہی ہے، کتنے مستقبل میں کر سکیں گے، لیکن یہ اقدامات تو ہیں، انہیں ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ سوائے چور ڈاکو کے علاوہ اپنے ان اقدامات کا بے ذکر ہی نہیں مطلب انہوں کو اپنی ترجیحات تبدیل کرنے بدلنی چاہیے. چاہیے. سلمان صاحب تساں کیا آتے ہو کہ حکومتی ترجمان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں دے پہ تھوڑے خیال ہے؟ نہیں ایویں سمجھو نا کہ مطلب اگر تھوڑی جی کوئی آواز ہی ہے نا تو وہ اتنی بڑی گونج چو گم تھئی پئی ہے. ٹھیک ہے، اور اتنا انہوں نے شور مچا رہی تھے کیونکہ یہ وقت جڑا حکومت ہے نا وہ کنفرم ہے کہ وہ ڈیلیورنگ اینڈ تے آندی پئی ہے. اور دوجا ہے کہ وہ جڑا عمران خان تے ایک ایلیگیشن ہے ڈیلیورنگ اینڈ تساں سمجھدے پے ہو کہ 450 روپے کلو گھیو تھی یہ ڈیلیورنگ اینڈ؟ میری گال سنو، یہ دیکھو پہلے ایک میں تو گال کلیئر کراں. یہ جڑی انفلیشن ہے نا یہ ایک عام لوگ تک یہ گال میرے خیال ہے کنوے تھی چکی ہے یا کو مزید کرنے. یہ گلوبل ایشو ہے پیا. دیکھو گورنمنٹ جتنا کر سکتی ہے، یعنی کہ جڑے ویلے پاکستان نے 160 to 150 پیٹرول دے پرائس اناؤنس کیتے، ایٹ دا سیم ٹائم دنیا کو 10% ودھیندی پئی ہے. تو مطلب اگر وہ انڈیکس چیک کرو نا گلوبل انڈیکس اندر یہ نظر آتا پہ جتنا پاسبل ہے. ہوں ایک ایسی ایشو ہے. اچھا جڑا مہنگائی ہے پئی یا جڑا صورتحال ہے، صحت کارڈ، احساس پروگرام، یہ سارا اپنی جگہ. این وقت پاکستان کو جڑے بیرونی چیلنجز سامنے آیا پیا. دیکھو پاکستان 1948 تو بعد ایک جمپ کی دے، ایک ٹویسٹ کی دے، اور ان دے اتنے ہی شدید ریپرکیشنز ان پہ. دیکھو اے جڑا ہے نا مطلب کیا جمپ کی دے؟ پاکستان ظاہر ہے ایک چائنا تے رشیا دی طرف ٹویسٹ کر گیا نا. پاکستان 23 سال بعد پاکستانی پرائم منسٹر نے وزٹ کیا. یورپی یونین دے نال اپوزیشن آدھی پہ تو 60% بزنس ہے تساں کو چھوڑ کے 60% بزنس سر انہاں دا اپنا ہے پیا. پاکستان دے بزنس جڑے ویلے ایک تسا گروپ دا حصہ ہی کوئی نہیں وے نا، ایک تو بلاک دا حصہ ہی کوئی نہیں وے. تسا ظاہر ہے ایک جگہ تے اٹیچ ہوئے او واٹ از فیٹ اف کیا بلا ہے پیا. او جناب یورپین یونین دی تا کاروائی ہے پئی جڑے پاکستان کو ہر ویلے گریڈ دے قانون ہے کہ جی اتنے پرسنٹ اگر ڈاؤن تھی سے تو سمجھو چو باہر نکل وے. سو پاکستان ہوں تو زیادہ انہوں نے چیلنجز میٹ کر چکے حالی تک گرے لسٹ پہ. اور جڑے ویلے ٹیکسٹائل تے جی انہوں نے پابندیاں ہون چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کتنے سالہ بعد وہ جڑے تجارت اپنی جگہ ٹھیک ہے بھائی، لیکن تجارت اتنے ای ٹائم تے انہوں نے پابندی لاونی ہے، ای ٹائم تے ہٹاونی ہے، ای ٹائم تے پابندی. اچھا رفیق صاحب پرائم منسٹر دا ہون دا آخری قوم نال خطاب ہے اون دے وچ انہوں نے خود تسلیم کیتے کہ جڑی مرات میں ہون دینا پیا، جڑی اناؤنسمنٹ میں ہون کرنا پیا، میں کچھ چاہیے کہ پہلی تقریر کراں ہاں. انہاں مطلب ہے کہ انہوں کو احساس تھی کہ بھی کہیں جادو تے غلطی تھی. یہ احساس ہونے شروع دن سے ہے کہ ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے، اس کے لیے وہ اقدامات بھی کرتے رہیں. لیکن صورتحال سب یہ ہے کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن اس وقت عدم اعتماد کے بعد وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم عدم اعتماد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہونے کے بعد ہم فوری طور پہ ہم 3 مہینے کے بعد ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ نیو الیکشن ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیو الیکشن کیا اس ملک کے مسائل کا حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں. لیکن وہ آدم کے الیکشن تو پہلے الیکشن اصلاحات ہونی ضروری. سر جی اصلاحات ہیں تو اصلاحات میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی پروگرام کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر ہر شہری کے ووٹ کو ویٹ دینا چاہتے ہیں، اس کو وزن دینا چاہتے ہیں، اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ملک کا نظام وہ بھی جمہوری نظام ہے، اس کی شکل اور ہے، وہ متناسب نمائندگی ہے. اس ملک نظام میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ جو 90,000 ووٹ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو 88,000 ووٹ لیتا ہے وہ ہار جاتا ہے. تو یہ 88,000 جو ووٹ ہیں اس کا وزن کہاں جائے گا؟ یہ پارٹیوں کو ہمیں اسٹرینشل کرنا چاہیے تاکہ پارٹیاں جب مضبوط ہوتی ہیں تو پھر افراد جو پارٹیوں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہمیں سمجھ چاہیے کہ اگر آپ واقعی کوئی ریفارم لے کے چاہ رہے ہیں تو اس نظام میں تبدیلی کریں.
صرف چہرے بدلنے سے کوئی چیز نہیں ہوتا، اس نظام میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ سلمان صاحب کل تو گھن کے ہون تک تحریک عدم اعتماد سامنے آ گئی ہے اور پیش تھی گئی، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو جمع تھی گئی ہے، لیکن عوامی سطح دوتے اندر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کیا سمجھتے ہو کہ عوام لا تعلق ہے یہ ساری صورتحال تو؟ عوام جڑی ہے نا وہ جی میں انہوں نے پہلا تذکرہ کیتے کہ اپنے ایشوز اتنی مطلب انوالو ہے، پریشان ہے۔ جی ہاں بالکل، اے دراصل نا دیکھو تسا یاد کرو اپنے ٹائم مطلب اے بے نظیر دا لانگ مارچ جڑے ویلے ویلے میڈیا اتنا ایکٹیو کہنا آئی اور ایک چھوٹے جے بچے کو بھی پتہ ہوندا ہے کہ جی قصور پہنچا ہے لانگ مارچ اور اتھوں میاں والی ویندا پہ، یعنی این جگہ تے اور اتھا بہت سارے ویڈیو سوشل میڈیا نے تو بے نقاب کر رہی تھے، بہت سارے ویڈیوز ہیں جن جو بندہ آدھا پہ جی کہ میں کو جڑا ہے نا 1000 روپیہ ملے، او آدھا پہ میں کو 3000 ملے، میں کو اتنا دا وعدہ کیتا گیا آئی اور اون جگہ تے ون کے سٹے کریں دے پین، یعنی اے جڑا ہے نا اے کوئی ہون مطلب پاکستان دی پاپولیشن بھی ویسے اتنی تھی گئی ہے کہ ماضی دے مقابلے اگر چھوٹا جہاں بھی ہجوم ہے نا جڑا اے لوگ کڑھے نے وہ جا نظر آندے، ٹھیک ہے نا، اور اے میں سمجھو اے ساری جڑی کوشش ہے نا، یعنی ایک گال ہے پئی کہ اچانک ایسا کیا تھی گئے کہ یہ سارے جمع تھی گئے پی ڈی ایم، اگر دیکھو ایک مائنس کر دو عمران خان کو، عمران خان سمجھو نکل گئے، اے ہون جگہ 3-4 پارٹیاں اے وال اوہے فلاں پوچ اور تے اونچ اور تے اتنے پیسے تے کھا دیں اتنے کیا دیں یہ وہ ایسا، یعنی پاکستان دی تو ہسٹری چیک کرو، یعنی اتھو سارے ملتان تو گھن کے چلو اے جڑا مشرق ہے پیا مطلب جڑا ایسٹ ہے پیا اے اتھا مصر تک ویندے۔ اچھا ملتان تو یاد آیا، ساؤتھ پنجاب تو کتنے لوگ امکانی ہیں جڑے کہ اپنی وفاداری تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ تا ماضی بھی جڑا بڑا سٹرونگ ہے، فی الحال جڑی ہے نا جڑی عدم اعتماد دی تحریک جتھا ناکامی نظر آندی پئی ہے نا او اے ہے کہ ساؤتھ پنجاب حالی اتھا کھڑے جڑا 2000 فروری مارچ میرا خیال ہے الیکشن تھی آئی 2018 تک جڑا کھڑا آئی اندے کوئی چینج نہیں آیا، بلاول دے اتھا 2 وزٹ تھے، میری اطلاع دے مطابق گیلانی صاحب دے سر توڑ کوششاں تو باوجود کوئی ایک بندہ نہ اتھو دا ہلے نہ اتھو دا ہلے، صورتحال انٹیکٹ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو ماضی میں جب پچھلی مرتبہ جب گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے تھے تو اطلاع یہ تھی کہ ملتان کے 2 ایم این اے تھے حضرات جو تھے وہ ایک ہمارے مضافات کے اور ایک سٹی کے کہ انہوں نے اپنی جو ہے ووٹ ان کو دیا تھا، لیکن بہرحال لوگ بڑے سیانے ہیں جی اور بڑے سمجھدار ہیں، معاملات کرتے وقت وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے تو اگر دیکھا کہ حکومت جا رہی ہے تو وہ اپوزیشن کا ساتھ دے دیں گے اور اگر حکومت سٹینڈ بائی ہے تو پھر وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور میں سمجھتے ہو کہ انہوں نے ابھی تک طے نہیں کیا؟ نہ یہ طے نہیں ہو سر جی، کوئی یہ بڑے جو لیکن جڑی خبریں آندے پین کہ پنجاب تو کافی سارے لوگ جڑے ہیں انہوں نے، یہ اپوزیشن کا اپنا ایک واویلا ہے، اپوزیشن کا حق ہے وہ اس طرح کی بات کرے، اس طرح پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اتنی ایسی شکست دیں گے کہ 2028 تک پھر اٹھ نہیں سکیں گے، اگر ایسا ہو گیا تو یہ دونوں کی بقا کی جنگ ہے، اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ حضرت گئے۔ اپوزیشن دی جڑی سب تو وڈی بقا دی جنگ ہے نا او ہے کہ جڑا اگلا الیکشن ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم دے تھرو تھی وانا لے اندے وچ انہاں کو سیریس انہاں کو تھریٹس ہیں پہ اور اون تو پہلے وجہ تو آدھے اپنے الیکشن اصطلاحات جی یہ تو ہم ریفارمیشن جڑے الیکشن دین پہ جڑے تھی چکے انہاں کو تو پریشانی ہے پئی 7 لاکھ ووٹ کراچی دا صرف مائنس تھی وڑے یا تھی چکے اور کے پی کی دا جڑا ہے نا وہ 2.5 لاکھ ووٹ ہے پیا سارے ساؤتھ پنجاب دے ووٹ۔ اچھا 7 لاکھ ووٹ اگر کراچی دا مائنس تھیندے تے لاسٹ ٹائم تو زیادہ اکثریت پی ٹی آئی نے کی دی کراچی چوں نقصان بالکل ایفیکٹ تھی سن، دیکھو انہوں نے دیدہ دلیری نال انہوں نے کوئی اور تھوڑی کیتے کہ جی اے میرا ساری کانسٹیٹوئنسی ہے ایک کو اساں چھوڑنے وڑے یا اتھا اون پاسے چلا وڑنے، اکراس دا بورڈ ایک اے سارے فیوچر واسطے اصلاحات ہیں، گلے سڑے نظام دی جڑی چینجز ہے نا اے ان دی ڈائنامکس اتھوں تے کوئی سب پروگرام دا ویلا بھی مقدہ پہ اے دسے سو اے ساری جنگ اپوزیشن حکومت کیا تھیمنے کیا نہیں تھیمنا، عوام کتھاں ویسی؟ عوام سر اس پورے حالات کے اندر اس کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے اور وہ سمجھ نہیں آ رہی بھئی یہ کر کیا رہے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں تو ایک ہی عدم اعتماد ایسا لگتا ہے جیسے حقیقی جو مسائل ہیں عوام کے اس سے پھر توجہ اٹھائی جا رہی ہے اور عوام کو کسی اور کام پہ لگا دیا گیا ہے۔ اس قوم کو چاہیے، قوم کے لیڈروں کو چاہیے کہ اس عوام کو سوچیں، عوام کے لیے کوئی ایسا ایجنڈا پیش کریں جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ سلمان صاحب تساں کیا دیو کہ عوام دے بارے ہن حکومت کو فوری طور تے کیڑے اقدامات کرن دی لوڑ ہے؟ دیکھو اے گورنمنٹ عوام دا جڑا بیسک پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ جی انہاں کو فی الحال مہنگائی تو چھٹکارا ملنا ہے
اور اندی ایک اچھی کوشش کی گئی ہے ویل اینڈ گڈ مگر یہ کہ ای وقت تساں کوئی ایکسپیکٹ نہ کرو کہ گورنمنٹ کو ڈیلیور کرے سی اور ناممکن ہے پہلے لیٹ گورنمنٹ موو فرام دا سچویشن یہ سچویشن تو نکل ویسی وال ان تو بعد میرے کو امید ہے کہ وال جڑا ہے نا گور کے کو آخری سال ہے حکومت دا اور میرے کو 100% امید ہے کہ عوام دا ہن ڈیلیور کرن واسطے انہاں دا حکومت کو ٹائم ہے پہ اور ضرور حکومت کو ٹائم ہے آخری سال آخری 1.5 سال چلتا پہ سلمان رضا تورا شکریہ رفیق قریش صاحب تورا شکریہ تو تشریف کرنا ہے موجودہ سیاسی صورتحال جو تے اظہار خیال کیتا انہاں نال سارے آج دے پروگرام دا ویلا مکدا پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان اسٹوڈیو تو اجازت دے سو سونے اللہ دے حوالے